یہ رونقیں ایسے نہیں آتی ہیں. یہاں تو لائٹیں اتنی کم لگی ہوئی ہیں. ہے کم کہ نہیں؟ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کتنی کم. مدھم لائٹیں، ہلکی روشنی. لیکن اللہ والوں کا نور ان لائٹوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ان قمقموں کا مفتقر نہیں ہوتا ہے، ان روشنیوں کی طرف اسے کوئی احتیاج نہیں ہوتی ہے. ارے یہ خدا والے ہیں، یہ مدینے کا نور رکھتے ہیں، اور جس کا سینہ مدینے کے نور سے پر نور ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے وہی اجالا ہوتا ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سراغ بھی دے دیا اور سراغ کا پتہ بھی دے دیا، نشانی بھی بتا دی کہ مصطفیٰ کی غلامی پہلے دیکھ لینا، مصطفیٰ کی غلامی پہلے دیکھ لینا. اگر کوئی غلام مصطفیٰ ہے تبھی نور والا ہو سکتا ہے. اور یاد رکھو سچا غلام مصطفیٰ وہ ہے جو ظاہر و باطن میں مصطفیٰ کی سنتوں میں ڈھلا ہو، سنتوں کے سانچے میں اس کی زندگی ڈھلی ہو. وہ چلے تو نبی کا چلنا یاد آ جائے، وہ بیٹھے تو نبی کا بیٹھنا یاد آ جائے، وہ بولے تو نبی کا بولنا یاد آ جائے، وہ کھائے تو نبی کا کھانا یاد آ جائے، وہ مسکرائے تو نبی کا مسکرانا یاد آ جائے. جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، زندگی کا ہر لمحہ نبی نبی بولتا ہے، دنیا اسی کے لیے ولی بولتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا مقدس ولی. سبحان اللہ. محفل کی رونق دے دے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے منسٹر اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں. کئی کئی کروڑ خرچ ہوتے ہیں ان کے شامیان میں، ان کے پنڈالوں میں. کرسیوں کو بھی پردے سے ڈھک کے بہترین ڈیکوریشن کے ساتھ میں لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اللہ والے بتا رہے ہیں آج جشن حضور بین العرفان میں آپ کو حضرت مولانا نور عین صاحب نذرانہ نہیں دیں گے. آپ کے لیے انہوں نے کوئی وی آئی پی انتظام نہیں کیا ہے، انہوں نے کروڑوں کا پنڈال نہیں لگوایا ہے، انہوں نے کوئی اور دنیا دار کو نہیں بلایا ہے. لیکن غلام ہے کہ پنڈال تو پنڈال ہے، شامیانے کے باہر بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جشن بین العرفان میں شرکت کرنے والوں میں گن لیا جائے. یہی ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی، یہی ہماری تقدیر کے سنورنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو ادنا آ جاتا ہے وہ اپنی عزت کا تاجدار بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حضور عارف باللہ دامت برکاتہم العالیہ کا کتنا پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہوئے جو ادنا آ گیا در پر وہ اعلیٰ ہو ہی جاتا ہے. جو ادنا آ گیا در پر وہ اعلیٰ ہو ہی جاتا ہے، اور مٹا کر اپنی ہستی کو وہ مولا ہو ہی جاتا ہے. اور اس محفل کے لیے بڑا مناسب شعر فرماتے ہیں جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، اور ہم کہہ سکتے ہیں جہاں اللہ والے آتے ہیں اس جیسی محفل میں وہ صحرا ہو کہ جنگل ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے. صحرا ہو کہ جنگل ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے. محترم اسلامی بھائی کو لمبی چوڑی تقریر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. کئی بیرونی خطبہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی تشریف لانے والے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ
چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہم اور آپ سب الحمدللہ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں. ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں، مقررین بھی کر رہے ہیں، شعراء بھی کر رہے ہیں. اور صرف علماء، طلبہ، شعراء ہی نہیں بلکہ عوام بھی کر رہی ہے. اور اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ تعریف، یہ مدحت، یہ توصیف، یہ ثناگری یہ انسان کی مرہون منت نہیں ہے. یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ انسان اپنی تعریف اپنی ظاہری زندگی میں نوٹوں کے بلبوتے پہ کرا سکتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبنے کے بعد بھی جس کی عقیدت کا عالم یہ ہو کہ پورا علاقہ امٹ کے چلا آیا، آج کے دور میں دنیا اسی کو بحر العرفان کہتی ہے. یہ ہے فیضان اور یہ ہے برکت جو بتا رہی ہے کہ برکتیں دیکھنا ہے تو ہمارے اندر دیکھو، فضیلتیں دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھو. لیکن حضرات محترم، میں آپ کو ایک مختصر سے وقت میں ذہن دے کے جانا چاہتا ہوں کہ حضور بحر العرفان ہمارے علاقے کے رہنے والے، ہمارے علاقے میں پیدا ہوئے اور آپ کے قریب مرغاوا میں تو نہ جانے بچپن کے کتنے سال گزارے. بچپن وہاں گزرا. ویسے تو اور اولیاء کرام کے بارے میں ہمارے ذہن و دماغ میں یہ آتا تھا. ہم بھی بچپن سے جب کتابیں پڑھتے تھے، بزرگوں کے واقعات، ان کی عظمتیں، ان کی کرامتیں پڑھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی اور ذہن میں ایک تاثر اور تصور ایسا بنا ہوا تھا کہ اللہ والے صرف پہلے ہوتے تھے، اللہ والے پہلے ہوا کرتے تھے. اب اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس تاریخ زمانے میں، اس ظلمتوں بھرے دور میں اب اللہ والے نظر نہیں آتے ہیں. اب کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، اب کوئی قطب نہیں ہو سکتا ہے، اب کوئی غوث نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری خام خیالی تھی، یہ ہماری غلط سوچ تھی، یہ ہمارا ظن فاسد تھا، یہ ہمارا غلط گمان تھا. لیکن ہم یہی سمجھتے تھے. لیکن حضرات محترم، اتنے علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اللہ کے اتنے بڑے ولی کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، لیکن جب میں نے کتابیں پڑھنے کے بعد میں حضور بحر العرفان مفتی آفاق کی زندگی دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا علم دیکھا، ان کا عمل دیکھا، ان کا تقویٰ دیکھا، ان کی پرہیزگاری دیکھی، ان کا دینی درد دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، ان کا کردار دیکھا، ان کا حسن عمل دیکھا، ان کی حسن تربیت دیکھی، ان کی حسن نیت دیکھی، ان کا جلوہ دیکھا، ان کی برکت دیکھی، ان کا قرب میں جو مرتبہ ہے اس کا اثر دیکھا، ان کا فیضان دیکھا، ان کا روحانی اور عرفانی فیضان دیکھا تو دل نے پکار کے کہا، اے آصف، دنیا کے لوگوں کو بتا دے کہ اللہ کے ولی صرف کتابوں میں نہیں، آج کے دور میں بھی دنیا میں موجود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بحر العرفان، حضور عارف باللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. الحمدللہ. اور ایک چیز یاد رکھیے، یوں تو ہر مرید اپنے پیر کو ولی کہتا ہے اور آج کے دور میں ویسے بھی سچائی ختم ہو رہی ہے. چاہے ہم جیسے مولوی ہوں یا عوام میں سے ہوں، آج تو لوگوں نے الگ الگ معیار بنا رکھے ہیں، الگ الگ پیمانے بنا رکھے ہیں. لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے. کسی کا کوئی بگڑا ہوا کام بن گیا تو وہ کام بنانے والے کو بہت بڑا ولایت کا تاجدار سمجھ لیتا ہے. کسی کا اگر کسی تعویذ کے ذریعے کوئی فائدہ ہو گیا تو وہ تعویذ کرنے والے کو غوث تک سمجھ لیتا ہے. کسی کی دعا کا اگر اثر ہو گیا
تو اس کا ماننے والا اسے ولایت کا عظیم تاجدار سمجھ لیتا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، یہاں تک تو پھر بھی غنیمت ہے اگر آج ہم جیسے مولویوں کو کہیں نذرانے کا لالچ ہو جائے تو بے نمازی پیر کو، بے نمازی کو، نمازیں چھوڑنے والے کو، سنتوں کے ترک کرنے والے کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو عملی طور پر ملیہ میٹ کرنے والے کو ہم ولایت کا تاجدار کہہ دیتے ہیں. یہ آج کی زبان ہے، لیکن حضرات محترم ہمارے آقا و مولا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، ہمیں بغیر کچھ دیے نہیں چھوڑا. قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں ایک پیمانہ دے دیا، ہمیں ایک معیار دے دیا اور بتا دیا کہ اگر ولایت کو اور سچائی کو اور جھوٹ کو اگر چھانٹنا چاہو تو تمہارے لیے ایک پیمانہ ہے. اس پیمانے پہ پرکھتے چلے جانا، جو اس پہ کھرا اترے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ جو اس پیمانے سے باہر ہو جائے سمجھ لینا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھو. بڑی جلدی کے ساتھ میں چند آیات قرآن کی آپ کو سناؤں. معیار ہے یہ، اس سے بڑھ کے کوئی معیار نہیں ہو سکتا. ان آیات کو سنے، حدیثوں کو سنے. اور حضور بحر العرفان تو ہم سے رخصت ہو گئے، حالانکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ولایت اور بزرگی کے مجسم سرابے کو اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھنا چاہیں تو بلا شبہ الحمدللہ یہ ذات موجود ہے. مرشد بحر العرفان کی مبارک ذات موجود ہے. یقین جانے محبت اور عقیدت کے ساتھ میں اگر سچائی اور انصاف کے ساتھ دیکھیں گے تو دل بولے گا ارے جب بحر العرفان کی عظمت تھی تو ان کے مرشد کی عظمت کا عالم قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف پرہیزگار ہیں، صرف متقی ہیں. تقوی میں سب کچھ آ گیا، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، نہ میں تقوی کے یہاں درجات گناؤں گا. بڑے سلیس اور آسان سے انداز میں آپ کے ذہن و دماغ میں یہ اتارنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم حضور بحر العرفان کے غلام، انہیں جو ولایت کا اتنا بڑا تاجدار مان رہے ہیں، انہیں امام الہدا کہہ رہے ہیں، انہیں مجدد طریقت کہہ رہے ہیں، تو خدا گواہ ہے یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ عقیدت مندانہ گلو نہیں ہے، یہ محبت کا کرشمہ نہیں ہے، یہ کسی مبالغے کا اس میں شائبہ نہیں ہے. قسم خدا کی ہم اتنا جانتے، ہم اتنا کہہ رہے ہیں جتنا جانتے ہیں، ورنہ ان سے پوچھو یہ کیا کہتے ہیں تو یقین جانو میں نے اپنے کانوں سے مفتی آفاق کے بارے میں اس ذات کو جو فرماتے سنا ہے، اگر بیان کر دیا جائے تو لوگوں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں. سبحان اللہ. بے شک یہ حضرات تشریف فرمائے. حضرت علامہ مولانا اخلاق مصعب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مظہر عالم رسول آبادی صاحب، دیگر حضرات، یہ سب حضور عارف باللہ کے فیض یافتہ ہیں. ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو ایک تو جھوٹ بول سکتا ہے، ایک تو انسان غلط کہہ سکتا ہے، دو چار جھوٹ بول سکتے ہیں. ارے اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے پابند شرع لوگ اور اتنے پرہیزگار لوگ اگر کسی انہونی بات کی بھی گواہی دے دے تو شریعت کے حکم کے مطابق ہمیں ماننا ضروری ہے، اور یہ انہونا نہیں ہے. ارے میرے مصطفیٰ کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یہ ولایت کا دروازہ نہ کل بند تھا، نہ آج بند ہے، نہ کل بند ہوگا. رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطاؤں پر کوئی پابندی نہیں ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کا
کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے مالا مال کر دے. ذرا قرآن اٹھا کے تو دیکھیں. ولی کہتے کسے؟ اللہ فرماتا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے ولی وہ ہیں جو راتیں سجدے میں اور قیام و رکوع میں گزارتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہماری زبان پھسل سکتی ہے، لیکن قرآن کا ایک حرف غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے، ان کی صفتیں اور نشانیاں بیان فرما رہا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب جہنم کان غراما. اللہ کے ولی وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں. اصرف عنا عذاب جہنم، میرے مولا ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. جنہوں نے الجامعۃ الاحمدیہ کے ختم بخاری کے پروگرام میں شرکت کی ہے انہیں معلوم ہے حضور بین العرفان کتنا رو رو کے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے. سچی بات ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی خدا سے ڈرنے والا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن بحر العرفان، جشن بحر العرفان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل اور بے علم لوگ، الٹے سیدھے لوگ، بیش بھوسا بنانے والے، علم سے کورے، عمل سے نابلغ، فضل و کرامت کو نہ جاننے والے، تقوی و پرہیزگاری کی جنہیں ہوا بھی نہیں لگی، جنہیں عقل و دانش کی کوئی نعمت نہیں ملی، جنہیں فہم و فراست سے کوئی حصہ نہیں ملا، جاہل ہے. قرآن جنہیں جاہل کہہ رہا ہے. جب ایسے جاہل لوگ اللہ کے ولیوں کے منہ لگنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ سلام سلام کہتے ہوئے اپنی راہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے دنیا والوں، اے جاہلوں، اے بے علموں، اے بدعملوں، یہ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ والوں پہ کیچڑ اچھالتے ہو، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی محبت کا جام پلائیں گے، ہم نبی کے عرفان کا لوگوں کو جام پلائیں گے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ دنیا سے کہتے ہیں نہ مرا نیش سے تانے، نہ مرا زیزم نوٹ سے زمے، ارے نہ مرا ہوش سے بدھے، نہ مرا نیش سے زمے، منم در کنج خمولی کہ نہ گنجر دربے جز منو چند کتابے و دواتو قلمے. وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، تم ہماری تعریف کر رہے ہو تب بھی ہمیں فرق نہیں، تم ہمیں برا کہہ رہے ہو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں. ارے تمہارا کام ہے جو تم کر رہے ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کے محبت رسول کے جام اڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور بین العرفان کو اس تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نرے جلنے والوں نے نہ جانے کیا کیا کہا، سب کچھ کہتے رہے، حالانکہ کہنا بلا وجہ تھا. آپ سب اتنے گواہ ہیں اور اتنے علماء یہ علاقے کے الحمدللہ تقریباً 80% علماء یہاں پر جمع ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے عرض کر رہا ہوں، یہ سب میرے بڑے ہیں، میں ان کا چھوٹا ہوں. ان میں سے کوئی انسان، میری بات نہیں، کوئی بھی کھڑا ہو کے حلفیہ طور پر مجھے بتا دے کہ اس نے حضور بحر العرفان مفتی آفاق کی زندگی میں یہ شریعت کے خلاف کام دیکھا. کوئی بتا دے. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف چیلنج نہیں ہے. کوئی کہہ کے تو دکھا دے کہ مفتی آفاق کا ایک قدم مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا تھا. ارے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام سمجھتے ہیں، ان کے کام دیکھو، ان کے علاقے دیکھو، ان کے کارنامے دیکھو، اور پھر
مفتی آفاق کو دیکھو کہ وہابیت کے گھر میں قناج جیسے شہر میں کہ جہاں پر صدیق حسن بھوپالی جیسا انسان پیدا ہوا ہو وہاں پر صرف اپنی محنت سے قناج جانے کے بعد صرف 10 سال میں قناج کو سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا مرکز سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ انصاف کے ساتھ تو کوئی دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ انصاف کر کے بتائے یہ آپ کا مجموعہ ہے اس سے پہلے کبھی دیکھا اتنا بڑا یہاں پر مجموعہ ہے پچھلے سال ضرور تھا اور پچھلے سال بھی آپ دیکھو سبحان اللہ باتیں تو سب کر سکتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنے میں کیا لگتا ہے 50 گرام کی زبان ہلا دی برا کہہ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن عملی طور پر نمونے کے طور پر دلیل کے طور پر کوئی کارنامہ تو پیش کر کے دکھاؤ میرے مرشد حضور بحر العرفان نے اسی گراؤنڈ میں پچھلے سال مولانا نورعین کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا جشن 100 سالہ منا کے یہ بتا دیا اے لوگوں سنو یہی وہ مجموعہ ہے کہ جس میں کئی سال پہلے ایک بدبخت مولوی نے اعلیٰ حضرت کو برا کہا تھا آج مفتی آفاق نے ان کا جشن منا کے اسے جواب دے دیا ہے کہ رضا کا نغمہ کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے اور قیامت تک ان کا زمزمہ بلند ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بڑی اچھی بات ابھی ذہن میں آئی حضور کی برکت کے قدموں کی آپ سمجھے یا نہ سمجھے پچھلے سال حضور بحر العرفان نے 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت منایا تو بریلی والا وہ خان صاحب ہیں وہ بھی نوازنے میں کم نہیں ہے بریلی سے اعلان ہوا اے مفتی آفاق تم ہمارا 100 سالہ منا رہے ہو اسی گراؤنڈ میں ہم سے زیادہ بڑے پیمانے پہ تمہارا جشن منائے گا بے شک سبحان اللہ بے شک تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ عارف باللہ زندہ باد شیخ العالم زندہ باد زندہ باد فیضان مجدد الفیضانی زندہ باد جشن بحر العرفان زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایک مجموعہ نہیں ہے عنایت پور کو سب کہتے تھے پورا گاؤں وہابی ہے وہاں کوئی سنی نہیں ارے بڑے بڑے سنیت کے ٹھیکیدار جو تقریروں میں شیر رضا بنتے ہیں بے شک آ کے تو دکھاتے کوئی ایک بھی وہابی کے گاؤں میں کوئی سنیوں کی مسجد بنوائی ہو تو ہمارے سامنے آئے ارے زبان ہلانا آسان ہے عنایت پور گاؤں میں بھی اگر سنیوں کی مسجد کسی نے بنوائی ہے تو بھائی وہ میرا بحر العرفان بے شک بے شک بے شک کیسا جسولی ہے جانتے ہو خود حضرت نے بیان فرمایا جب شروع میں قنوج پہنچے بات بڑھ جائے گی تھوڑی لیکن تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ آج بھی کچھ لوگوں کو مروڑ ہوتی ہے پتہ نہیں اچھا یہ بتائیے اللہ کسی کو دے رہا ہے تو ہم لوگ لیں گے ہمارے بس کا لوگ ہے ہمارے بس میں کہ ہم جسے چاہیں اللہ اسی کو دے گا
ہم جسے چاہیں اللہ اسی کو دے اور جسے نہ چاہے اسے نہ دے. ارے یہ تو دینے والے پلانے والے جانتے ہیں. بے شک بے شک. تو خدا کا فیضان، خدا کا نور انہوں نے دیکھا مفتی آفاق کو اس لائق ہے تو انہوں نے نواز دیا. بے شک. یہ پینے والا جانے اور پلانے والا جانے. اور یہ بھی ایک چیز اور یاد رکھیے، پلانے والا بھی ضروری اور پینے والے کے اندر پینے کی ہمت بھی ضروری، بے شک. صلاحیت بھی ضروری. موٹی سی مثال لے لیں، بات تھوڑی بڑی پیاری بات آ گئی، لیکن سبحان اللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس ذات کی کچھ عظمت بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی، ورنہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یقین جانے خدا شاہد ہے ہم انہیں کیا بیان کر سکتے ہیں. ارے جنہوں نے اب سے 30 سال پہلے حجرے میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا ہو میں غلام ہوں رضا کا کہ سراپا راز الفات میرا راز ہوگا ظاہر کبھی مرگے ناگہاں سے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ذات نے 30 سال پہلے کہا ہو مفتی آفاق کے بارے میں، تب تو وہ نوجوان تھے، ہمارے جیسی عمر تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. نئے نئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تھے، چند گھونٹ